السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار۔ یہ اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ چچا جان نے جو کچھ رات کو اس بارے میں بتایا تھا وہ تو اشر مشیر بھی نہیں تھا جیسا حال انہوں نے اس کا دیکھا تھا۔ صبا کے دماغ میں بے اختیار آئے دن کے اخبار کی شہ سرخیاں چکرانے لگیں۔ جائیداد کی خاطر بیٹے نے ماں کو، باپ کو یا بہن بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ ایسی خبروں کو سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا کرتی تھی کیونکہ اسے یقین تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کم از کم کوئی بھی بیٹا چاہے وہ کتنا ہی ناحلف، بد چلن، بد کردار ہو، آوارہ بدماش کیوں نہ ہو، ماں یا باپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ مگر اس لمحے اس کا جی چاہا صرف اسی لمحے ان تمام خبروں پر یقین کرے، اور اگر یقین کر لیتی ہے تو ابا آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ مر گئے، بہت اچھا۔ یہ دن، یہ لمحہ دیکھنے سے پہلے آپ اس دنیا سے اٹھ گئے۔ یہ کیا کہہ کر گیا؟ بیٹیاں والدین اور ہم ماں باپ کو کھاتی ہیں۔ ہم بیٹیاں جنہیں رحمت خداوندی کہا جاتا ہے، ہم ماں باپ کو کھاتی ہیں۔ نہیں، یہ اتنی کڑی سزا اس ظالم لمحے کی بد دعا کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ اماں نے اتنا برا کسی کا نہیں چاہا تھا، کسی کا بھی نہیں۔ وہ اماں کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کب نکلیں گے اماں ہم اس منحوس لمحے کے حصار سے؟ کب؟ وہ روتے ہوئے دل میں دہرائے جا رہی تھی۔ آپ کب چھٹی لے رہے ہیں؟ 4 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد اماں نے خود ہی رات کے کھانے کے بعد جب چچی برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، چچا جان سے پوچھا تو وہ یوں چونکے جیسے کوئی انوکھی بات سن لی ہو۔ کس لیے بھابھی جان؟ وہ بھول پن سے بولے۔ سبو ہی کچن میں برتن دھو رہی تھی اور صبا ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ لاہور میں پلاٹ والا معاملہ دیکھنے کے لیے۔ سبو ہی کے امتحان سر پر ہیں، اس کی 2 سال کی محنت ہے اور وہ تو ڈھنگ سے پڑھ بھی نہیں سکی۔ اماں لجاجت بھرے لمحے سے بولی تو صبا نے ڈسٹر وہیں رکھ دیا۔ چچا جان آپ دیکھ لیں اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں تو، ورنہ پلیز آپ صاف بتا دیں، ہم خود ہی جا کر کچھ کر لیں گے۔ ادھر ہم کب تک پڑے مفت کی روٹیاں توڑتے رہیں گے خواہ مخواہ۔ وہ کبھی اس طرح اشتعال میں نہیں آئی تھی، آج جانے کیوں اس کا ضبط جیسے جواب دے گیا تھا، وہ بھی چچا جان کے سامنے جن کا وہ دل سے احترام کرتی تھی۔ کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، اور آج وہ ان سے 2 ٹوک بات کر رہی تھی۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی جان اپنی اولاد کی ترقیاں؟ چچا جان کو بھی شاید بھڑکنے اور جواب دینے کے لیے ایک ہی دیا سلائی کافی تھی۔ پہلے وہ بالشت بھر کا چھوکرا میرے منہ آتا ہے اور میں اپنی عزت لپیٹ کر منہ پر تالا لگا کر چپ ہو رہا کہ جو جی میں آئے کرتا پھرے۔ پرائی اولاد ہے، کیسا روک، کیسا حق؟ بھتیجوں کے لیے میں اپنی بیوی سے لڑتا رہا کہ ایسی نیک صفت بے زبان محبت کرنے والی میری بھتیجیاں ہیں، ان کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا کروں گا۔ اور آج دیکھیں اللہ نے یہ بول بھی میرے منہ پر دے مارا کہ بیٹی برابر بھتیجی کیسے میرا گریبان پکڑ جواب طلبی کر رہی ہے۔ انہوں نے جس فریادی انداز میں بات کو لڑائی والا رنگ دیا تو صبا تو حق تک ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی حیرانی طوالت پکڑتی، اماں نے اٹھ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ کمبخت تو رہ گئی تھی میرے چونڈے میں ہاک ڈالنے کو، اور سب نے کون کون سے میرے برے دن میرے بھاگ میں لکھ رکھے ہیں۔ بیوگی کی چادر کیا اوڑھی، یہ اپنے ہاتھوں کے پالے اسی چادر کو تار تار کرنے لگے ہیں۔ اس دن کے لیے اپنا خون جگر پلا کر تمہیں جوان کیا تھا کہ تم بھرے زمانے میں ماں باپ کی رسوائی کی کہانیاں اچھالتے پھرو۔ اور تو اور وہ تو اسے ہتھڑوں سے پیٹتے ہوئے ہانپنے لگی۔ تجھے تو میں بے زبان گائے سمجھتی تھی کہ سب سے پڑھی لکھی اور باپ کا نام بنانے والی نکلے گی، اور آج تو اسی باپ برابر چچا کے منہ لگنے لگی۔ شرم سے ڈوب کیوں نہ مری تو کہیں جا کر منحوس، ساروں کے دیدوں کا پانی مر گیا ہے، سبھی بے حیا ہو چلے، زندگی ایک عذاب بن گئی میرے لیے تو، یا الہی۔ وہ سر پکڑے بے قابو ہو کر رونے لگی۔ چچا تو کچھ گھبرا گئے۔ چچی نے اندر سے چیخنا شروع کر دیا، کیا برے دن آ گئے ہیں ہمارے کہ اپنے ہی گھر میں 2 گھڑی کو چین نصیب نہیں۔ سارا دن گدھوں کی طرح کام میں چلتے رہو، لوگوں کی خاطریں کرتے رہو، اور رات کو بھی گھڑی بھر کو کمر سیدھی کرنے کی اجازت نہیں۔ مرا کوئی سوگ ادھر ختم نہیں ہو رہا، زندگی ایک عذاب بن کر رہ گئی ہے، اور بلکنے کی
چوں کرنے کی اجازت نہیں ہمیں تو۔ انہوں نے بھی کمرے کے اندر سے دروازے کے پاس آ کر خوب ہی جی کا غبار نکالا۔ چچا گھبرا گھبرا کر کبھی اس بند دروازے کو دیکھتے اور کبھی کھٹی کھٹی آواز میں روتی اماں اور صبا کو۔ صبا تو وہیں پہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ صبوحی حیران پریشان سی کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابی جان آپ آرام کریں جا کر، اب صبح بات کریں گے۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں 2-4 دنوں میں چھٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ درخواست تو کل ہی دے دوں گا، 2-4 دنوں میں منظور ہو جائے گی۔ اب زیادہ ٹینشن نہ لیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور ان کو سمجھائیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں۔ اس طرح کوئی نہیں کہتا جیسے ان کی بھول ہے۔ آدمی میں کجی پیدا ہو جائے تو چیخنے چلانے یا دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی بجائے اپنی اصلاح کی توجہ دینی چاہیے، ورنہ کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسی تربیت کی ہے آپ نے ان بچوں کی، کوئی کہنے میں ہی نہیں آتی ایسے کیا سرکشی۔ وہ آخری جملہ لبوں میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ اماں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر سما جائے۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ ماں باپ کی تربیت کو ذلیل و رسوا کر کے مر جاؤ تم سب، اللہ کرے میری طرف سے، یا مجھے اٹھا لے۔ ان مصیبتوں کے لیے میں اکیلی کیوں رہ گئی؟ افشی کے ابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اچھا ساتھ نبھایا، ساری ذلتیں جھیلنے کو چھوڑ گئے۔ وہ اشک گراتی، آہیں بھرتی، سینے پر ہاتھ رکھے اندر چلی گئی۔ صبا مجرموں کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میری بات سنو جی، آپ اب اس قصے کو تمام کرو، ہفتہ بھر کی چھٹی لو اور انہیں یہاں سے چلتا کرو۔ ان کا پلاٹ کوڑیوں کے مول بکتا ہے یا سونے کے بھاؤ بیچ کر جان چھڑواؤ اپنی، اور اس مستنڈے کو بھی ساتھ لے جانا۔ میں اب اسے مزید اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتی۔ میری بھی بچیاں ہیں، کل کلا کو گولی بندوق لے کر لوٹ مار کرنے آ جائے، خون تو اس کے منہ کو لگ ہی چکا ہے۔ کون سی کوئی روک ٹوک ہے اسے یا کسی کا ڈر خوف؟ ماں ہے تو اسے حسم کا روگ منانے سے ہی فرصت نہیں۔ بیٹیاں تو وہ مسکین صورت بنائے دوسروں کے ایمان کی پیمائش کرتی پھرتی ہیں۔ میں بھری اس نیکیوں سے، بس بہت ہو گئی خدا ترسی اور ہمدردی۔ کل چھٹی لے کر آؤ اور پرسوں لے کر انہیں یہاں سے چلو۔ میں تو اپنے ہی گھر میں جیسے چور بن کر رہ گئی ہوں، پوچھو تو تب شامت، نہ پوچھو تب ظالم۔ بس میری حد ہو گئی آج۔ چچی جان کی پھٹکار ادھ کھلے دروازے سے سورہ اسرافیل کی طرح گھر میں پھیل رہی تھی اور چچا جان من من کرتے آہستہ آہستہ کی تلقین کیے جا رہے تھے۔ اچھا بابا لے جاؤں گا کل پرسوں، اب تو سونے دو، اچھی مصیبت ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے شاید لائٹ آف کر دی تھی۔ چچی جان کی بڑبڑاہٹ تو کافی دیر تک آتی رہی مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ صبوحی دبے پاؤں کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ کہاں جاتی؟ اتنے دن کے صبر کو آج ایک پل کی بے صبری نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ نیکی کتابوں میں پڑھو، واعظ میں سنو، یا نصیحت کے طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے، جب اس کا اجر ثواب کے بارے میں جانو تو بہترین کہ جب ایک نیکی اگلے جہان جا کر 10 نیکیوں یا 70 نیکیوں میں بدل جائے گی تو بندے کی طبیعت کیسے فوراً نیکی پر مائل ہونے لگتی ہے۔ پر عملی طور پر جب یہی نیکی انسان کے گلے پڑ جائے، اس کی جیب پر بوجھ بن جائے تو بندہ بڑا تنگ پڑ جاتا ہے۔ اس کی سمجھ بوجھ، ظرف، فطرت سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگتا ہے۔ پھر نیکی اس کے ساتھ وابستہ اجر و ثواب سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے اس طبیعت اور جیب پر پڑے بھاری بوجھ کو رفع کرنے کی ترکیب سوچنے کے۔ وہ ساری رات صبا نے اس کرسی پر بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر گزار دی۔ بہت دنوں بعد آنکھوں کو رت جگہ کی یاد آ گئی۔ تہجد کے وقت اسے شاید اونگ آ گئی جب کسی نے آ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ میری بچی، میری صبا، ساری رات یہیں بیٹھے بیٹھے گزار دی اور کتنا ماں کا امتحان لوگی۔ چل اٹھ، اندر چل کر لیٹ۔ ماں کی ممتا زیادہ دیر تک برداشت اور غصے کی سولی پر نہیں لٹک سکتی تھی۔ رات بھر بہت دیر وہ اس کا انتظار کرتی رہی کہ آ کر ان سے معافی مانگے گی، روز کی طرح ان کا سر اور ٹانگیں دبا کر سوئے گی، مگر ان کا انتظار ہی رہا۔ پھر شاید وہ بھی سو گئی۔ تہجد کے لیے انہیں اپنے بستر پر نہ دیکھ کر وہ غصہ برقرار نہ رکھ سکی۔ سوری اماں، مجھے معاف کر دیں، اور اللہ کی قسم میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا جو چچا جان نے نکالا۔ میں تو اس خیال سے کہا کہ شاید انہیں چھٹی نہیں مل رہی، تو جیسے تیسے بھی ہو ہم خود جا کر سب۔ وہ روتے روتے کہنے لگی،
مجھے معلوم ہے سب، چلو اندر چل کر لیٹو، میں بھی ابھی زندہ ہوں ان سب فکروں کے لیے، جس دن مر جاؤں گی اپنے سر لے لینا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئیں اور بستر میں لٹا کر خود وضو کرنے چل دی۔ پھر چچا جان نے خلوص دل سے اس نیکی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی چھٹی چوتھے دن منظور ہو گئی۔ 15 دن کی چھٹی ملی ہے، اور بھابھی جان ساتھ مجھے وارننگ لیٹر بھی کہ اب میں پورا سال ایک چھٹی بھی نہیں لے سکتا، ورنہ گھر ہی بیٹھوں۔ بھائی جان کی بیماری اور اس سارے کے دوران اتنی چھٹیاں لے چکا ہوں کہ جی ایم کا بھی بس ہو گئی ہے۔ اب آپ دعا کریں کہ ان 15 دنوں میں سب کچھ ہو جائے۔ ہم صبح سویرے ہی نکل جائیں گے، آپ تیاری کریں، اور رات جس وقت مونی آئے اسے بھی تیار کر لیں، صبح اسے کہیں جانے نہ دیں، کئی جگہوں پر اس کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے اس کو ساتھ لے کر جانا ضروری ہے۔ چچا جان نے سب سے ضروری فرد کی لازماً روانگی کا یاد کرایا۔ چچی جان نے ایک بار نہیں بار بار کروایا تھا یاد کہ مونی کو سب سے پہلے یہاں سے لے کر جانا، اس لیے انہوں نے بطور خاص کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ مونس بھائی صبح میں اور تم ہی نکلیں گے لاہور کے لیے، ہم دونوں انجی کی طرف ہی ٹھہریں گے، بچیوں کو میں نہیں لے کر جاؤں گی، مونی اگر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے ہی ہم گھر لیتے ہیں یہ دونوں فوراً آ جائیں گی، اگر مونی ان کے ساتھ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اسے گھر میں گھسنے نہ دیں، وہ لڑکا اب میرے بس میں نہیں رہا، شرمندہ ہوں، اسے ساتھ لے کر جانے کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ اماں نے یہاں آنے کے بعد پہلی بار 2 ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ چچا جان جز بز ہو کر رہ گئے، مگر وہ میری بات کب مانتا ہے یہاں سے جانے کی؟ وہ چچی جان کی شعلہ بار نگاہوں سے گھبرا کر بولے، ٹھیک ہے، جیسے ہی گھر ملتا ہے میں خود آ کر اسے لے جاؤں گی، مگر ابھی اسے ساتھ لے کر جانا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ پلاٹ کی رقم پر نظریں جمائے ہوئے ہے، کیا کر گزرے کچھ کہہ نہیں سکتی، اگرچہ میں اس سے خوفزدہ نہیں، مگر میں یہ کام خیر و خوبی اور جلدی سے جلدی نپٹانا چاہتی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں صبح آپ کو تیار ملوں گی۔ وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چل دی تو چچا جان بھی چچی کو غصیلی نظروں کے باوجود کچھ کہہ نہ سکے۔ اماں اور چچا جان صبح پہلی گاڑی سے روانہ ہو گئے۔ اماں ان دونوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گئیں، انہیں نہیں معلوم تھا۔ بیٹا خوب دل لگا کر دعا کرنا کہ ان 15 دنوں میں کیا، اس سے بھی پہلے ہمارے لیے گھر کا بندوبست ہو جائے اور ہمیں ان در بدر کے دھکوں سے نجات ملے۔ اللہ معصوم دلوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور سبوہی، تم ان دنوں میں صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا، صبح تم چچی کے ساتھ کام کرتی رہنا، اور سنو دونوں کان کھول کر، مونی کو بالکل بھی منہ مت لگانا، کوشش نہ کرنا، کیونکہ وہ ان دنوں پاگل ہوا پڑا ہے اپنے نشے کی لت کے ہاتھوں، کوئی نصیحت، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آنے والی، اس لیے اس سے کچھ بھی سوال جواب نہ کرنا، چاہے وہ رات دیر سے آئے یا آئے ہی نہ۔ میں نے اسے اپنے اللہ کے سپرد کیا، وہی اسے ہدایت دے گا۔ اماں جانے تک بار بار ان دونوں کو نصیحت کرتی رہیں اور دعا کی یقین دہانی کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ مونی اس رات گھر آیا ہی نہیں۔ اگلی دوپہر آیا، صبا نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ جس حال میں تھا، اس کا جی چاہا ابھی جوتا اتار کر اس کی دھلائی کر دے یا اسے جھنجھوڑ ڈالے، مگر اماں کی تائیدوں نے اسے دونوں ہی کام نہ کرنے دیے۔ وہ کٹے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر ہٹ گئی۔ وہ گھر میں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، کبھی کبھار چچا گھر ہوتے تو کھلا دیتے، ورنہ پتہ نہیں باہر بھی کھاتا تھا یا نہیں۔ چچا ہی اسے 2-4 دنوں بعد کچھ پیسے دے دیتے تھے بقول ان کے، ورنہ اماں نے تو انہیں آتے ہی اس نیکی سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بات سنو، اس نے جاتی ہوئی صبا کو بھاری آواز سے پکارا۔ کیا ہے؟ درشتی سے کہتے ہوئے وہ پلٹی۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ سے آنے والی ناخوشگوار بو کے بھپکے نے صبا کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اتارو۔ اس نے صبا کے کانوں میں پڑھی ننھی ننھی سونے کی بالیوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ وہ تشی سے کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے ایک دم اس کی کلائی پکڑی۔ سنا تم نے، یا گلا دباؤں تمہارا؟ اتارو۔ وہ اتنی سختی اور صفاقی سے بولا کہ صبا کو لگا اگر اس نے بالیاں نہ اتاری تو شاید اس کا گلا دبا ہی دے۔ میں نہیں اتاروں گی۔ وہ آخری کوشش کے طور پر آنکھوں میں آنسو لا کر منمنائے۔ اچھے دنوں میں مونی سے کوئی بھی بات منوانے کے لیے یہ ایک آخری حربہ ہوتا تھا اور مونی کو ماننے کے سوا کچھ نہ سوچتا، مگر وہ ایک بار پھر بھول چکی تھی کہ اچھے دن جا چکے تھے۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ گھما کر اس کے گال پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر کھینچنے لگا۔
اتارتی ہو یا وہ اتنے شفاف لہجے میں گھرایا کہ صبا نے آنکھوں میں آنسو اور جلتے گال کی تکلیف کو بھلا کر بالیاں اتارنا شروع کر دیں۔ اس نے بالیاں اتار کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ مونی نے ایک گراہٹ کے ساتھ اس کے بال چھوڑے اور اسے دھکا دیتا ہوا کھلے دروازے سے پلٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے۔ چچی جان بیڈ روم کے دروازے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا اب اپنی آنکھوں سے اس گنڈے بدماش کی حرکتیں؟ ہماری تو جان کو بھی خطرہ ہے اور مال کو بھی۔ جو ظالم انسان سگی بہن کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے، اس کی بالیاں نوچ کھسوٹ کر لے کر جا سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔ چھوڑ کر چلے گئے اس درندے کو ہمارے سروں پر، کہا بھی تھا اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ مفت کی دہشت جان ہلکان کرنے کو مسلط کر گئے۔ کون سی کھڑی تھی جب وہ بے وقوف شخص اس سپولے کو اپنے گھر میں لے کر آیا تھا۔ میں نے اس دن واویلا کیا، شور مچایا، مگر بھائی بھاوج کی محبت نے ابھی بھی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ روئے گا ایک دن میری باتوں کو یاد کر کے۔ چچی جان وہیں کھڑی زور زور سے چیخ رہی تھی اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑی صبا کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ابا نے اسے یہ بالیاں میٹرک میں اسکالرشپ لینے پر لے کر دی تھی۔ جس شام وہ یہ بالیاں لے کر آئے تھے، کیسی بے قراری سے صحن میں ہی اسے کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے تھے، اور آج صحن میں ہی اس کا اپنا ماں جایا سب سے پیارا دوست بھائی اس کے کانوں سے اس کے باپ کی نشانی نوچ کر لے گیا تھا۔ تو اماں کو یہی ڈر تھا، اسی لیے جاتے جاتے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ مونی کے منہ نہ لگنا، اس کے سامنے نہ آنا۔ کیا کچھ نہیں دیکھ لیا تھا انہوں نے اس کی آنکھوں میں؟ اس دن کے بعد دوبارہ وہ کبھی اس سے کلام ہی نہیں کیا۔ وہ بیٹا جس کی صورت دیکھے بغیر ان کا پل نہیں گزرتا تھا، اب وہ دعا کرتی تھیں کہ ان کے سامنے ہی نہ آئے۔ آخر وقت اور کتنے امتحان لے گا دنیا کی بے ثباتی کے، اور کتنے رخ دکھائے گا۔ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ اس کے سر پر کڑی دھوپ تھی اور اسے اس دھوپ کی تپش کا احساس تک نہیں تھا۔ جب اندر لاوا بھڑک رہا ہو تو پھر باہر کی تپش کیا کر سکتی ہے؟ چلو اندر۔ سبو ہی پتہ نہیں کب اسے کھینچ کر اندر لے آئی اور وہ کچھ کہے بغیر تکیے میں منہ دے کر بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ پھر شاید قدرت کو اس کے آنسوؤں پر رحم آ گیا، ان کی بے چارگی پر، یا پے در پہ ملنے والی ذلت بھری مشکلات پر۔ کچھ تو تھا جس نے تقدیر میں رقم سختیوں کو کم یا مؤخر کیا تھا یا نرم۔ کتنی دیر تک تو انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اماں نے انہیں فون کیا تھا، صبا پلاٹ بک گیا بڑی اچھی قیمت پر، اور دیکھو گھر بھی فوراً مل گیا۔ علاقہ اتنا اچھا نہیں بلکہ پسماندہ ہی سمجھو، مگر گھر اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس آج ہی سب کچھ طے ہو جائے گا، کل تک پیمنٹ کر کے چابی مل جائے گی تو تم تینوں پرسوں صبح خود ہی آ جانا۔ آ جاؤ گی نا؟ کتنے دنوں بعد اس نے اماں کی ایسی چہکتی کھنکتی بھری آواز سنی تھی، آنسوؤں کی نمی کے بغیر۔ اماں آ جائیں گے مگر وہ مونی، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ مگر کیا خیر تو ہے نا؟ اماں بے قراری سے بولیں۔ کچھ نہیں اماں، چابی مل جائے گی تو آپ فون کر کے بتا دیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ وہ فوراً سنبھل کر بولی۔ مونی نے تو نہیں کچھ کیا؟ اماں کا دل وہ کیسا آئینے جیسا ہوتا ہے، اولاد کے ہر خدشے ڈر کا عکس اس پر آ جاتا ہے چھم سے۔ نہیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ انجی افشیں آپی وہ بات ٹال گئی۔ سب ٹھیک ہے، سبو ہی ٹھیک ہے، چچی کے ساتھ ٹھیک رہنا، میں پھر فون کروں گی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بہت دنوں بعد اماں ایسے بولی تھیں، اسے پھر سے انہیں غمگین کرنا اچھا نہیں لگا۔ صبح مونی کا چچی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا، وہ کس حساب میں دیتی؟ جلد ہی بات بگڑ گئی، چچی نے بھی جی بھر کر اسے کوسنے دیے، پھٹکارا، اور اس نے جو چیز سامنے آئی اٹھا کر ان پر پھینک دی، پتھر کے سیٹ کی بھاری ڈش جو غلطی سے ٹیبل پر پڑی رہ گئی تھی۔ چچی کا سر تو بچ گیا مگر کندھے پر ایسی ضرب آئی کہ ان کا کندھا نیلا ہو گیا۔ پھر انہوں نے واویلا کیا۔ الامان ان کا کوئی کزن پولیس میں تھا، وہ اسے فون کر کے بلانے لگی۔ صبا اور سبوہی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں باز رکھا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ 1-2 دن میں اسے لے کر یہاں سے چلی جائیں گی۔ چچی نے ان دونوں کو بھی جی بھر کر گالیاں اور کوسنے دیے۔ انہیں کوئی اچھے دنوں میں بتاتا کہ تمہاری چچی ایسی زبان بھی بولنے کی اہلیت رکھتی ہیں تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ وہ سب اپنے کانوں سے سن رہی تھی اور پھر بھی گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی تھی۔ چچی جان
آپ اللہ کے واسطے ایک بار اسے معاف کر دیں، ہم اسے کل ہی لے جائیں گے، پلیز چچا جان کو نہ بتائیے گا پلیز۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ان کی منت کرتی رہی۔ ہاں، اس کاٹ کے الو کو کچھ پتہ نہ چلے کہ اس کا چھوڑا ہوا سورما یہاں کیا گل کھلا رہا ہے۔ گندا خون، گندی تربیت، ارے لعنت ہے ایسی تربیت پر۔ یہی ساری زندگی سکھایا تمہارے ماں باپ نے، بڑوں کو مارنا پیٹنا، چوری چکاری کرنا، تف ہے تم سب پر۔ اس کے آگے جو گالیاں تھیں انہیں تو سننے سے بھی ان کے کان قاصر تھے۔ پتہ نہیں کس کا لحاظ تھا، یہ کس کی دید کہ انہوں نے انہیں گھر سے دھکے دے کر نکالنے سے باز رکھا۔ تیسری صبح اماں کا فون آ گیا، تم تینوں ابھی ملنے والی گاڑی میں بیٹھ کر آ جاؤ، گھر کی چابی مل گئی ہے اور باقی سب کچھ بھی ہو گیا ہے، کاغذ کل مکمل ہو جائیں گے، تمہارے چچا کل واپس آ جائیں گے، تم تینوں ابھی چل پڑو، میں انجی کی طرف ہی ہوں، مونی کو ضرور لانا، پیار محبت سے بہلا پھسلا کر جس طرح بھی بن پڑے، سن رہی ہو نا؟ اماں اپنے جوش میں بولی جا رہی تھی۔ جی اچھا، ہم تیاری کر کے گھنٹے تک نکلتے ہیں، وہ مردہ دلی سے بولی۔ گھر مل جانے کی خوشی کو مونی کے دکھ نے زہر آلود کر دیا تھا۔ زیادہ دیر نہ کرنا، شام ہونے سے پہلے پہنچ جانا، اللہ حافظ، وہ تاکید کرتے ہوئے فون رکھ گئی۔ مونی، تم یہاں بہت مشکل میں پھنس جاؤ گے، چچی جان نے اپنے کزن کو فون کر دیا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا، چچی کا غصہ اس وقت عروج پر ہے، پھر چچا بھی ادھر نہیں ہے، وہ تمہیں ایک بار پکڑ کر لے گئے تو پھر تمہارا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، ہم دونوں تھوڑی دیر میں یہاں سے جا رہی ہیں، پھر تمہارے پیچھے کون آئے گا، اٹھو میرے بھائی، ہمارے ساتھ چلو یہاں سے، اس طرح بے عزت ہو کر پڑے رہنے سے کیا فائدہ۔ دونوں کی پچکار کر سمجھانے پر شاید اس کی عقل میں بات آ ہی گئی۔ بادل نہ ہواستا وہ اٹھ بیٹھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نہانے چل دیا۔ انہوں نے جلدی اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ چچی کے لیے تو یہ اطلاع اس صدی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ چند لمحے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ وہ واقعی جا رہے ہیں اور مونی بھی ساتھ۔ یہ تو زیادہ قابل یقین بات تھی۔ پلیز چچی جان، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہماری وجہ سے آپ کو اتنے دن مشکل میں رہنا پڑا، اور خاص طور پر مونی کی بدتمیزیوں کو، پلیز اسے ہو سکے تو چچا جان کو نہ بتائیے گا، انہوں نے ابا کے بعد انہی کی طرح ہمارا خیال رکھا ہے، وہ دکھی ہوں گے۔ صبا نے چچی کا ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ منہ میں کچھ بولی مگر کوئی مثبت اشارہ بھی نہ دیا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گھر کو دیکھ کر پہلی بار تو انہیں دھچکا سا لگا، جیسے کبوتروں کا ڈربہ ہوتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹوں والی تنگ سی سیڑھیاں، گلی میں کھڑا 2 منزلہ نیم تاریک سا گھر، اس کے خواب جیسے چھناکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ 2 چھوٹے کمرے نیچے تھے اور چند قدموں کا راستہ یا صحن، دونوں کمروں کے بیچ چھوٹا سا باتھ روم، اس صحن سے اوپر جاتی سیڑھیاں، اوپر کی منزل قدرے بہتر تھی۔ دونوں کمرے کچھ کھلے تھے اور کھڑکیوں کی وجہ سے ہوادار بھی۔ کچن اور باتھ روم یہاں بھی چھوٹا ہی تھا، مگر سب سے بڑی بات ان کا اپنا تھا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ میں نے کچھ رقم بچا بھی لی ہے، شام تک نیچے کرایہ دار بھی آ جائیں گے، تھوڑا بہت ماہانہ آمدنی کا بھی سمجھو انتظام ہو گیا۔ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ بالآخر اس نے ہماری سن لی۔ اماں کے چہرے کے ساتھ آنکھیں بھی چمک رہی تھیں، اپنے قدموں کے نیچے کی زمین اپنی تھی، اس خوشی نے ہی انہیں جیسے ان کو توانا کر دیا تھا۔ اماں، سامان ادھر سے بھی نہیں منگایا؟ حالی گھر دیکھ کر صبوحی کو خیال آیا تو اماں کا چہرہ بجھا گیا۔ اپنا قرض وصولنے کے لیے انہوں نے تقریباً سب کچھ بیچ ڈالا، تھوڑا بہت 1-2 پلنگ بستر، کچھ برتن، وہ انجی کی طرف پڑے ہوئے ہیں، ابھی تمہارے چچا لے آئیں گے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر جیسے نیا گھر ان کے لیے نئے بخت لکھوا کر لایا، سب کام سہل ہوتے چلے گئے۔ پہلے کرایہ دار تو مہینہ بھر ہی ٹکے، چھوٹی فیملی تھی مگر ان کا نیچے دم گھٹتا تھا اور سامان بھی ان کا زیادہ تھا۔ اگلے مہینے گھر خالی کر دے تو سب کو فکر لاحق ہو گئی، اور اسی شام ڈیلر ایک ڈاکٹر کو لے آیا جو یہاں اپنا کلینک بنانا چاہتا تھا، اور کرایہ بھی پہلے سے زیادہ دے رہا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ 35-36 سال کے ایک اچھی شکل و صورت والے ڈاکٹر کو دیکھ کر ایک پل تو اماں سوچ میں پڑ گئی، پھر انہوں نے ہاں کر دی۔ صبوحی امتحان دے رہی تھی، تمہارا انٹری ٹیسٹ کب ہے؟ تم نے تیاری نہیں کرنی؟ اماں نے صبح ناشتے سے اتنا اچانک پوچھا کہ وہ شاید ششدر سی ہی رہ گئی۔ انٹری ٹیسٹ اماں، میڈیکل کے لیے؟ وہ اٹک کر بولی۔
ہاں تو اور کس لیے ہوتا ہے یہ ٹیسٹ؟ وہ اسی دبنگ لہجے میں بولی جس میں بولا کرتی تھی، اماں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے داخلہ فیس اور دوسرے اخراجات۔ اس نے اماں کو یاد دلانا چاہا، پتا ہے مجھے بینک میں جو رقم رکھوا رکھی ہے وہ تیرے داخلے کے لیے ہی تو ہے، وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ پر اماں داخلہ ایک بار ہونا ہے، فیس کتابوں کا خرچہ بہت مہنگا ہے، میڈیکل پڑھنا آپ کہاں سے کریں گی؟ اللہ مالک ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، اور بڑے لگن سے بولی، اماں میں نے ایگزامز کے بعد یہ دوسری گلی میں سائنس اکیڈمی ہے، ادھر جاب کے لیے بات کر لی ہے، اچھی تنخواہ بھی دیں گے اور میں کچھ ٹیوشنز بھی کر لوں گی۔ صبا کو ہم ابا کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بنائیں گے انشاءاللہ۔ صبح ہی پیپر دینے کے لیے نکل رہی تھی، جاتے جاتے اطلاعی انداز میں بولی تو گم سن سی بیٹھی صبا اور اماں صبوحی کو دیکھتی رہ گئیں۔ اماں مونی کو ان پیسوں کا پتہ ہے؟ وہ صبوحی کے جانے کے بعد ہولے سے بولی۔ شش! اماں نے لبوں پر انگلی رکھ کر اندر کمرے میں سوئے ہوئے مونی کی طرف اشارہ کیا۔ اماں ہم مونی کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ وہ چند لمحوں بعد بولی۔ نشہ قابل علاج ہے آج کل؟ میں نے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات کی ہے، اس نے کل مونی کو چیک اپ کر کے کچھ دوائیں بھی تجویز کی تھی اور کسی سینٹر کا پتہ بھی بتایا ہے، آج لے جاؤں گی اسے وہاں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہ یقین سے بولی۔ انہیں پتہ تھا کہ مونی اندر اٹھ چکا ہے۔ یہ بھی آزمائش کے سخت دنوں میں ایک دن تھا جب یہ اچھی خبر آئی، افشین آپی کے ہاں بیٹا ہوا، بہت پیارا، بہت صحت مند۔ وہ چھوٹی سی چھت پر ٹہل ٹہل کر انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب صبوحی نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے پھولی سانسوں کے ساتھ اسے اطلاع دی۔ واقعی؟ ریئلی؟ بہت دنوں بعد اس نے صبوحی کے چہرے پر ایسی خوشی بھری لالی دیکھی تھی، خود اس کی آنکھوں میں کیسے دیے جل اٹھے تھے۔ ہاں آؤ نیچے، اماں بلا رہی ہیں دونوں خالاؤں کو ہمیں، یعنی وہ کھنکتے لہجے میں کھلکھلاتی ہنسی کے ساتھ بولی تو وہ بھی سر ہلاتی مسکراتی اس کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ اماں کا جوش ان سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ، تو نے بھی ہمیں اپنی نعمتوں خوشیوں کے لائق جانا، ہمارے گناہوں کو قابل معافی سمجھا، ساتھ خیریت کے میری بچی اس کٹھن مرحلے سے گزری اور ساتھ میں خوشخبری، میرے دو اچھے والے جوڑے نکال کر پریس کر دو۔ صبا اور صبوحی تم ذرا میرے ساتھ بازار چلو، کچھ بچے کے ریڈی میڈ کپڑوں کی خریداری کر لیں گے، ایک افشین اور ایک اس کی ساس کا۔ میں صبح سویرے ہی نکل جاؤں گی، اگر یہ مونی میرے ساتھ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں شام تک لوٹ آؤں گی۔ حالانکہ اصولاً تو پہلا بچہ ہے ماں کے گھر ہی ہوتا ہے، نانا کے گھر، پر قسمت گھر ہی نہیں تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، کہیں کوئی کلمہ نہ شکری کا نہ نکل جائے۔ اب جیسے ہی وہ چھلا نہاتی ہے مہینے بھر کے لیے گھر لے آؤں گی۔ اتنے مہینوں کے دوران ایک بار بھی میں اس کی خبر گیری کو نہ جا سکی، نہ کوئی سوغات بھیج سکی۔ وہ تو ساس اچھی ہے اس کی، کبھی کوئی تانا نہیں دیا۔ تمہاری پھپھو ساری کی ساری تمہارے ابا جیسی ہیں، برداشت اور محبت والی۔ اماں کے منہ میں پہلی بار انہوں نے اپنی نندوں کے لیے ایسا تسہین آفرین جملہ سنا تھا۔ دونوں اماں کی نظر بچا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا دی۔ اماں میں بھی چلوں ساتھ؟ پیپر تو ختم ہو گئے ہیں، یوں بھی شام کو آپ نے آ ہی جانا ہے۔ صبوحی اماں کا اچھا موڈ دیکھ کر ٹھٹکی۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، صبا کے لیے رہ جائے گی، اور اس مونی کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اتنی مہنگی دوائیں لا کر دی، مجال ہے جو اس ٹھیٹ نے ایک گولی بھی منہ میں انڈیلی ہو۔ سارا دن غائب رہتا، رات کو چوروں کی طرح دبے پاؤں آتا ہے، وہ بھی نشے میں دھت، گرتا پڑتا، پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے یہ بری لت لگائی، اور لگ بھی گئی تو اتنی دور نکل گیا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ جب ادھر آتا تو پھر بھی کچھ بات سن لیتا تھا، پنڈی جا کر تو بالکل ہی ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس منہ نشے کی اتنی شدید لت ادھر جا کر ہی اس کے سر چڑھی ہے۔ میرے مولا ساری مشکل اس سختی کو بھی ٹال دے نصیبوں سے، اسے یوں دیکھ کر میں تو موت سے پہلے ہی گزر جاؤں گی۔ اماں جیسے سینے پر دو ہتھڑ مار کر فریادی انداز میں بولی۔ اماں پلیز اب اس خوشی کے موقع پر یوں رنجیدہ نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے دوبارہ ڈاکٹر شاہ زیب سے بات کی؟ صبا نے ان کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا تو ایک دم سے وہ سنبھل سی گئی۔ ہاں کی تھی بات، پر جب مریض ہی علاج کروانے میں دلچسپی نہ لے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟
اچھا ہم دونوں بازار جا رہے ہیں، تم سیڑھیوں کا دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، ان کا کلینک نیچے کھل گیا ہے، 100 رنگ رنگ کے مریض آنا جانا لگا رہتا ہے، تم دروازہ نہ کھولنا، میں ذرا ہو آؤں گجرا سے پھر اس مونی کے بچے کا بھی کوئی علاج کرتی ہوں، یوں اپنے قیمتی لال کو مٹی میں رلتا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ رزلٹ نکلا میٹرک کا اور کمبخت بری طرح سے فیل، سوچتی ہوں زبردستی کہیں کوئی کام سیکھنے پر ڈال دیتی ہوں، کچھ تو کرنا ہے زندگی میں، یوں ہی کوڑیوں کی طرح پیر توڑے محتاج پڑا اس ذلت میں جیتا رہے گا۔ اٹھ صبح ہی اندر سے میری چادر اور پرس لے آ، شام ہو رہی ہے، جلدی واپس بھی آنا ہے، وہ بیٹے کے خیال سے ملول لہجے میں کہہ رہی تھی۔ افشین کے بیٹے کی پیدائش نے انہیں مونی کی پیدائش کا دن یاد دلا دیا، 4 بیٹیوں کے بعد ہونے والے اس بیٹے کی پیدائش پر وہ کیسے جی اٹھی تھیں، انہیں لگا تھا آج انہوں نے زندگی کی ہر جنگ جیت لی، اب کوئی محاذ کیسا ہی کڑا ہو، ان کی فتح ہی فتح ہے۔ آخر بیٹے کی مائیں یوں ہی تو نہیں سینہ سر تان کر چلتی، اور ان 4 بیٹیوں کی پیدائش پر اور بعد میں جیسے تانے تیر انہوں نے جھیلے تھے، انہیں لگا تھا 5ویں بیٹی کی پیدائش کا سن کر تو شاید ان کی سانس ہی تمام ہو جائے گی۔ واضح حمل کے 9 مہینے سے لے کر زچگی کی تکلیف، وہ مرحلہ ایک ایک پل انہوں نے سولی پر لٹک کر گزارا تھا۔ 9 ماہ پیر جلی بلی کی طرح رات رات بھر جاگتی رہتی، اگرچہ صبا کے ابا کا ایسا کوئی مطالبہ یا دھمکی تو نہ تھی، مگر ان کا اپنا دل چاہتا تھا، اس آواز کے سوا اور کوئی آواز سننے پر تیار ہی نہیں تھی، بیٹا ہوا ہے۔ اس جملے کی سرگوشی پر بھی اس کا دل اچھل کر کلیجے میں آ جاتا، اور اس بیٹے نے آج ان کی یہ حالت کر دی تھی کہ اسے دیکھتی تو شرمندگی سے خود سے ہی بھی نظریں نہ ملا پاتی۔ 4 بیٹیاں کیسی اچھی، فرما بردار، سمجھدار اور خیال رکھنے والی تھیں، ایک ہی بیٹا کیسا دکھ دینے والا نکلا، اس کا غم تو جیسے انہیں اب کسی روگ کی طرح چاٹنے لگا تھا۔ اماں پرس میں تو صرف 400 روپے ہیں، صبح کی آواز پر وہ بڑی دور سے واپس آئی تھی۔ ستیہ ناس، میں نے خود تو انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا، صبح ہی تو گنے تھے، پورے 900 روپے تھے، اچھی طرح دیکھ، وہ بکھلا کر اس کے ہاتھ میں کالا بٹوا لے کر جھاڑنے لگی، 5 روپے کا سکہ اچھل کر زمین پر گرا اور 100 کے 4 نوٹ۔ 500 کا نوٹ کہاں گیا؟ ان کا سکون، خوشی، اطمینان سب اڑن چھو ہو گیا۔ کل ہی تو کرایہ ملا تھا، انہوں نے 4000 روپوں میں سے صرف 1000 روپے پرس میں رکھا تھا، جس میں سے 100 روپے کا سودا سلف آ گیا، باقی 900 روپے پرس میں ہی رکھ دیے تھے۔ اماں، صبح مونی آپی کے تکیے کے نیچے کچھ دیکھ رہا تھا، الماری میں کپڑے نکالتی صبح آہستگی سے بولی، مجھے پہلے ہی شک تھا، شکر ہے 400 چھوڑ گیا، اب اس گھر کے بھیدی کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، یہ تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئیں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ راستے بھر صبوحی نے اماں کو راضی کر ہی لیا کہ وہ بھی بھانجے کو دیکھنے ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ اماں چند گھنٹوں کی تو بات ہے پلیز، اماں کا دل پسیج گیا، واپس آ کر مجھے اکیڈمی جوائن کرنی ہے پڑھانے کے لیے، تو پھر کہیں بھی نہ جا سکوں گی۔ اس کی اس دلیل میں وزن تھا، اماں مان گئی، مگر اماں میں اکیلی کیسے رہوں گی، مجھے نہیں پتا، مجھے ڈر لگے گا۔ صبا فوراً پریشان لہجے میں بولی، اوہو تم ننھی بچی ہو نا، ڈر لگے گا، چند گھنٹوں کی بات ہے، اوپر نیچے کے دروازے بند کر رکھنا، اگلے ہفتے تمہارا ٹیسٹ ہے، ساتھ جاؤ گی تو سارا دن ضائع ہو جائے گا، واپس آ کر رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکو گی، سوچ لو۔ صبوحی نے اس کمزوری کو نشانہ بنایا تو وہ بے بسی سے اماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا میں انجی سے کہہ جاتی ہوں، وہ آ جائے گی تمہارے پاس، اماں نے اس کا خوف دیکھتے ہوئے کہا، اگر عامر بھائی بھی ساتھ آ گئے تو؟ نہیں نہیں، اس نے سوچتے ہوئے خود ہی نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ بعد میں عامر نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، مگر ان کی نظروں میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ دونوں ہی حائف رہتی تھیں بہنوئی سے۔ اماں میں رہ لوں گی، ویسے ہی انجی کی ساس اسے کہاں آنے دیں گی، پھر ادھر آ کر سارا دن انجی کے نہرے، پیپسی منگواؤ، چٹپٹا کوئی کھانا پکا دو، گول گپے منگوا لو، اور نہ جانے کون کون سی فرمائش، میں پھر پڑ چکی۔ اس نے خود ہی انکار کر دیا، بدتمیز بہن کو بوجھ سمجھتی ہو، اس حال میں یہی کچھ ہوتا ہے،
اور میکے میں آ کر تو خاص طور پر پسند کی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے۔ اماں نے فوراً انجی کی حمایت کی۔ اوفو اماں، ایک تو شادی کے بعد لڑکیوں کو اس حال میں رہنے کا ہی شوق رہ جاتا ہے بس۔ وہ بیزاری سے بولی، آپ رہنے دیں، میں اکیلی رہ لوں گی، تمہاری مرضی، ورنہ انجی آ جاتی تمہارے پاس تو مجھے فکر نہ رہتی، اب وہاں سے بھی جلد آنا پڑے گا۔ صبح جاتے ہوئے بھی اماں فکر مندی سے کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے آئیے گا، اور میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو اندھیرے سے ڈر جاؤں گی، اور شام کو تو نیچے کلینک کا اچھا خاصا رش رہتا ہے، پھر خوف کیسا، اور اماں وہ ننھے منھے کو میرا ڈھیر سارا پیار دیجیے گا، ٹیسٹ دیتے ہی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اسے دیکھنے، یہ سبوہی کی بچی زیادہ حالا نہیں بنی، میں بھی ہوں۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے اتر رہی تھی جب وہ بولی، اچھا اب دروازہ بند کر دینا، نیچے سے تو انٹرنل لاک ہے، خود ہی بند ہو جائے گا، کوئی بھی آئے پوچھے بغیر نہ کھولنا، مونی آئے تو اسے زیادہ دیر بات نہ کرنا، ویسے ہی آج کل اس کا بھیجا الٹا ہوا ہے، اللہ حافظ۔ اماں اسے تاکید کرتی ہوئی نیچے آ گئیں تو وہ دروازہ بند کر کے پلٹ آئی۔ صفائی کر کے اس نے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ کسی طوفان کی طرح سیڑھیوں کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مونی کے پاس صرف انٹرنل لاک کی چابی ہوتی ہے، وہ اس وقت کبھی گھر نہیں آتا، تو پھر نیچے لاک کون کھول کر آ گیا، وہ بھی اوپر تک؟ اسے لگا وہ خوف کے مارے ابھی فوت ہو جائے گی۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا، اسے درد دیوار پر کوئی بھوچال آ گیا۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے لرزاتی ہوئی دروازے کو دیکھنے لگی، نہ کھولنے کی ہمت تھی اور نہ پوچھنے کی کہ کون ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔